بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے عیسائیوں نے ایک ناپاک منصوبہ تیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ان کے قبر مبارک سے چرا کر مدینہ سے مصر ٹرانسفر کر دیا جائے۔ چنانچہ عیسائیوں کی جانب سے رچی گئی اس گھناؤنی سازش کو ناکام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سلطان نور الدین زنگی کو چن لیا۔ سلطان نور الدین زنگی بہت ہی عادل بادشاہ اور متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ ان کی سلطنت عراق، شام، مصر اور لیبیا کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ 557 ہجری میں ایک رات تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سو گئے۔ وہ تو سوئے مگر قسمت بیدار ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سرخ چہرے والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرما کر سلطان نور الدین زنگی سے خواب میں ارشاد فرمایا، ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ بادشاہ کی گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی، یعنی بادشاہ اس خواب کے بعد فوراً اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے اٹھ کر وضو کیا، نفل پڑھ کر دوبارہ سو گیا۔ جیسے ہی سوئے پھر بعینہ ہی وہی خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ان دونوں لوگوں کا چہرہ دکھایا اور فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ حضرت نور الدین زنگی پھر گھبرا کر اٹھے اور وضو کیا، نفل پڑھی، پھر سو گئے۔ جب تیسری مرتبہ سوئے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے اور وہی چہرے دکھائے اور فرمایا کہ ان لوگوں سے میری حفاظت کرو۔ اب سلطان نور الدین زنگی سمجھ گئے کہ یہ خواب محض خواب نہیں ہے بلکہ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی فوراً رات ہی کو اپنے وزیر، جو کہ نہایت ہی نیک دل انسان تھے، جن کا نام جمال الدین بتایا جاتا ہے، ان کو بلایا اور پوری کہانی سنائی۔ وزیر نے کہا اب دیر کی گنجائش نہیں ہے، فوراً مدینہ منورہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت رات کو تیاری کی اور وزیر اور 20 آدمی خدام کے طور پر لے کر تیز رفتار اونٹوں کے ساتھ سامان اور اس کے علاوہ ضرورت کی چیزوں کو لے کر مدینہ طیبہ کے جانب روانہ ہو گئے۔ رات دن چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ مدینہ منورہ سے باہر ہی یہ قافلہ غسل کیا، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل پڑھے۔ سوچنے لگے کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ وزیر نے اعلان کیا کہ بادشاہ زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش اور مال بھی تقسیم فرمائیں گے، یعنی اہل جتنے بھی مدینے میں لوگ رہتے ہیں ان سب کو بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے مال دینا چاہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے تحفے تحائف دینے شروع کیے اور جتنے بھی لوگ آئے سب کا چہرہ وہ غور سے دیکھتے رہے، مگر جن دونوں لوگوں کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھایا تھا وہ چہرے ابھی تک نظر نہیں آئے۔ سلطان نے پوچھا کیا کوئی باقی رہ گیا ہے؟ اگر کوئی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بلا لو تاکہ اسے بھی میں تحفے تحائف دے دوں۔ لوگوں نے کہا حضور مدینے میں کوئی بھی باقی نہیں ہے جسے آپ نے تحفہ نہ دیا ہو، یعنی سارے لوگوں کو تحفہ آپ نے دے دیا ہے۔ لیکن بادشاہ نے کہا کوئی نہ کوئی تو باقی ضرور ہے۔ جب بار بار بادشاہ نے یہ بات کہی کہ کوئی نہ کوئی چھوٹا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں 2 لوگ ہیں
جو مدینے کے نہیں ہیں، کہیں باہر سے آ کر رہ رہے ہیں، اور وہ چونکہ اپنا پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں، اس لیے وہ کسی کے پاس کچھ لینے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ خود دوسروں کو صدقہ اور خیرات دیتے رہتے ہیں، اس لیے وہ دونوں نہیں آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ان دونوں کو بھی بلا کر لاؤ۔ جیسے ہی ان دونوں کو بلایا گیا، وہ بادشاہ کے سامنے آئے، بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا یہی دونوں ہیں جو دن بھر عبادت کرتے رہتے ہیں؟ کہا گیا ہاں یہی دونوں ہیں جو حج کے لیے آئے تھے اور یہاں پر ابھی اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور پورا دن عبادت میں گزارتے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں سے پوچھا بتاؤ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم حج کے لیے آئے تھے، حج سے فارغ ہو کر یہاں پر مدینہ شریف میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے آئے تو سوچا کہ تھوڑے دن یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں رہ لیں۔ بادشاہ نے ڈانٹ کر کہا صحیح صحیح بتاؤ تمہارے آنے کا یہاں مقصد کیا ہے؟ جب بادشاہ نے جلال بھرے انداز میں ان سے سوال کیا تو وہ کانپ گئے اور سچائی باہر آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں عیسائیوں کے بادشاہ نے بہت ہی زیادہ رقم دی ہے کہ اگر تم مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چرا کر لاؤ گے تو تمہیں اور بھی زیادہ انعام و اکرام دیا جائے گا۔ بادشاہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا دیکھا آپ لوگ جن کو متقی اور پرہیزگار سمجھ رہے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے تھے۔ سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر لو۔ ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر بادشاہ اور بادشاہ کے وزیر اور مشورہ دینے والے ان دونوں کی قیامگاہ پر گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ آخر یہ کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چرانے کا پلان بنا رہے تھے۔ بادشاہ گہری نظر سے پورے کمرے کو جانچتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ کی نظر ایک قالین پر جا کر ٹک گئی جو زمین پر بچھی ہوئی تھی۔ بادشاہ اس قالین کے پاس گیا اور اس نے قالین اٹھائی۔ جیسے ہی قالین اٹھائی دیکھا کہ ایک بہت بڑی سرنگ ہے جس کے ذریعہ یہ لوگ روزانہ مٹی نکال کر بغل کے قبرستان جنت البقیع میں پھینک دیا کرتے تھے، اور یہ سرنگ کافی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے قریب تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی اگر چند دنوں تک اور یہ اپنے کام میں مشغول رہتے تو بظاہر یہ اپنے کام میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے۔ جب انہوں نے اعتراف جرم کر لیا، یعنی جرم قبول کر لیا، تو بادشاہ نے ان دونوں کی گردن مروا دی، اور پھر بادشاہ مدینے کی گلیوں میں رو رو کر کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس کام کے لیے اس ناچیز کو منتخب فرمایا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چوری کرنے کی سازش صرف ایک مرتبہ نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ سازشیں کئی مرتبہ کی گئی ہیں۔ اس لیے سلطان نور الدین زنگی نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ سرنگ لگانے کی سازش کا راستہ ہی نہ بچے، اور اس نے ایک بہت ہی بڑا گڈھا چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے کنارے ایک بہت ہی بڑا گڈھا چاروں طرف سے کھدوایا، اور اس میں اس نے سیسا پلائی دیوار بنانے کا حکم دیا۔ پھر کیا تھا، وہ دن ہے، وہ دن تھا اور آج ہے۔ آج تک کسی نے ایسی جرأت نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کو چرانے کا ناپاک منصوبہ بنائے۔